تھینک یو مسٹر جی. چیئرمین، اس وقت جو پنک نمک ہے اس کو گلابی نمک یا گلابی سونا کہا جاتا ہے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا نعمتیں دی ہیں۔ قرآن پاک کے سورہ رحمان میں جو نعمتوں کا ذکر ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ ساری نعمتیں ہمارے پہاڑوں کے پیٹ میں، ہماری دریاؤں کے تہہ میں اور ہماری مٹی اور صحراؤں کے اندر ہیں۔ ہم وہ بدقسمت قوم ہیں کہ خوشحالی کے سمندر کے اوپر بھوکے پیاسے پھر رہے ہیں۔ ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں کہ ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ بدقسمتی ہماری اتنی ہے کہ ان نعمتوں کے ساتھ ہمارے بچے بھوکے ہیں، اور ہم میں سے ہر فرد 2.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے۔ اور آج ہم نے IMF کی خوشنودی کے لیے ماورائی رولز ریگولیشن یہ قانون سازی منظور کر لی۔ مسٹر چیئرمین، دنیا کے 100 ممالک نمک پیدا کر رہے ہیں، جن میں سے سرفہرست امریکہ ہے۔ امریکہ دنیا کا 1/4 نمک اس وقت پروڈیوس کر رہا ہے۔ پاکستان میں خوردنی نمک کا دوسرا بڑا ذخیرہ ہے کیوڑا کے اندر۔ پاکستان کا سب سے بڑا ہے اور دنیا کے اندر دوسرا بڑا ذخیرہ ہے، جس کو اگر ویلیو ایڈیشن کی جائے تو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ $12 ارب سالانہ اس سے پاکستان آمدن کما سکتا ہے۔ ابھی بلوچستان کی بات ہوئی، آپ ابھی انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، دنیا کے اندر 3 وہ ممالک جو سی فوڈ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان میں سے ایک ویتنام ہے جن کا سمندر گوادر سے چھوٹا ہے۔ وہ $10 ارب کا سی فوڈ ایکسپورٹ کرتا ہے، اور ہم گوادر سے کتنا کر رہے ہیں؟ ویتنام نے اپنے سمندر میں 45 لاکھ لوگوں کو روزگار دیا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے تو ہمیں نعمتیں دی ہیں، بے انتہا نعمتیں دی ہیں، لیکن ہم اپنی نااہلی، یعنی حکومتوں کی نااہلی، انتظامیہ کی نااہلی کے وجہ سے ان نعمتوں کے باوجود غربت، افلاس اور قرض کے نیچے ہیں۔ تو یہ جو $12 ارب کی اس سے سالانہ آمدن ہو سکتی ہے، اس وقت پاکستان میں مسٹر چیئرمین 22.2 ارب ٹن کے نیچرل ریسورسز موجود ہیں، اور کیوڑا کا جو کان ہے اس سے اس وقت 3,70,000 نمک ہم سالانہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے ذخائر بڑی دلچسپ ہیں مسٹر چیئرمین، یہ ذرا ہاؤس کی میں علم میں لانا چاہتا ہوں۔ اس کے جو ذخائر ہیں وہ جہلم سے لے کر میاوالی، کالاباغ اور کوہاٹ بہادر خیل تک پھیلا ہوا ہے۔ پوری لمبائی اس کی 300 کلومیٹر، چوڑائی اس کی 30 کلومیٹر اور گہرائی اور لمبائی اس کی 2,400 فیٹ ہے۔ یہ سارا کا سارا نمک ہے، 300 کلومیٹر لمبا، 30 کلومیٹر چوڑا اور 2,400 فیٹ گہرا اور لمبا اونچائی پہ یہ پورا کا پورا ذخیرہ جو ہے پاکستان میں نمک کا موجود ہے۔ یہ گلابی نمک پوری کرۂ ارض پہ صرف پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمیں نوازا ہے کہ پنک سالٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے سوائے پاکستان کے، اور اسی لیے اس کو گلابی سونا کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اب 2 ایشو ہے مسٹر چیئرمین۔ ایک ایشو تو یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے اس گلابی نمک کو اپنے نام سے فروخت کر رہا ہے دنیا میں۔ ہم ابھی تک جیوگرافیکل انڈیکیشنز کے تحت اپنے اس ایسٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے کہ جیوگرافیکل انڈیکیشنز کی قانون کے تحت یہ نمک چونکہ صرف پاکستان میں ہے، اس لیے کوئی اور اس کے اوپر اپنے ملک کا لیبل نہیں لگا سکتا۔ ہم نے ابھی تک یہ نہیں کیا کہ اپنے ایسٹ کو پروٹیکٹ کر سکے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ روایتی کانکنی سے، مائننگ سے، ایک تو جو کانکن ہیں ان کی زندگی اور صحت کو خطرہ ہے، اور دوسرا بے تحاشا نمک ضائع ہو رہا ہے۔ یہ 2 ایشو اس وقت ہے کہ ایک تو انڈیا سے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، GI جو لا ہے، جیوگرافیکل انڈیکیشنز لا کے تحت
کہ یہ صرف اور صرف پاکستان میں ہے اور پاکستان کے علاوہ کوئی اس کو اپنے نام سے فروخت نہیں کر سکتا. اور دوسرا, ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اور ٹیکنیک کو استعمال کر کے اپنے کانکن کو بھی محفوظ بناؤ اور اپنے وسائل کو بھی ضائع ہونے سے بچاؤ. یہ دو ایشو اس وقت اس کے ساتھ ہیں. 14 مئی کو 2023 14 مئی کو ڈان اخبار میں خبر آئی تھی کہ واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں امریکی مسٹر چیئرمین واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں امریکی کمپنی ایمبیسڈر مسعود خان سے ملا, اور یہ میں ڈان کی خبر آپ کو سنا رہا ہوں, اور ان سے کہا کہ ہم ابتدائی طور پر $20 کروڑ کی انویسٹمنٹ صرف گلابی نمک کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ انویسٹمنٹ ہم بتدریج بڑھائیں گے اور 2030 تک 1 کروڑ ٹن نمک نکالنے کی ہم پاکستان کو, پاکستان کے کمپنیز کو یہ قابل بنانا چاہتے ہیں. میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ یہ ایک منفرد نمک ہے, اس میں آئرن کی مقدار زیادہ ہے, اس لیے صحت کے لیے بھی درست ہے, اور اس سے مختلف قسم کے مصنوعات بنتے ہیں, اور اس کی اپنی خوشبو ہے. تو یہ پاکستان کی پہچان ہے, یہ پاکستان کی دولت ہے, پاکستان کا ایسٹس ہیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ حکومت ہمیں بریف کرے کہ پاکستان جو اتنا بڑا ذخیرہ نمک کا رکھ رہا ہے, تو دنیا کے بڑے 20 ممالک جو نمک ایکسپورٹ کرتے اس میں پاکستان کیوں شامل نہیں ہے. دوسرا ہے کہ انڈیا سے اپنے اس ایسٹس کو بچانے کے لیے حکومت نے کیا کیا ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ کانکن کی صحت اور ان کی زندگی کو محفوظ بنانا اور اس قیمتی ذخیرے کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ٹیکنیکس اور ٹیکنالوجی کا استعمال حکومت کیسے کر رہی ہے. تو اس پہ ذرا حکومت ہمیں بریفنگ دے. میں آپ کا مشکور ہوں, اور میں درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ اس چیز کا جو میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں نہیں بولتا اس لیے کہ آپ ناراض ہوتے ہیں, تو میں بولتا نہیں ہوں, تو اس چیز کا آپ نوٹس لیں اور اس کا مداوع کریں. تھینک یو.